بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں اسلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھیں، خوش و خرم زندگیاں گزاریں. آج سے 2 دن پہلے لاہور میں پی ڈی ایم کا ایک جلسہ ہوا. میں 2 دن پہلے ہی وہاں لاہور پہنچ گیا تھا اور جلسہ جس دن ہونا تھا اس دن میں گھر سے نکل کر لاہور کی تمام سڑکوں پر گھومتا پھرتا رہا یہ حالات دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے لوگ زیادہ آ رہے ہیں. اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. میرے ساتھ میرے چند ایک بھائی دوست بھی تھے کہ لوگ جوک در جوک گلیوں سے، محلوں سے، سڑکوں سے نکل کر ہمارے وہاں جہاں پر ہمارا جلسہ ہونا تھا وہاں پر پہنچ رہے تھے، مینار پاکستان پر. اور جب جلسہ ہو رہا تھا تو اس دوران بھی میں نے باہر نکل کر سڑکوں پہ گھوم کر دیکھا تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا کیونکہ اندر جگہ موجود نہیں تھی. ارد گرد جو پل بنے ہوئے تھے وہ بھی لوگوں سے بھرے ہوئے تھے. لیکن افسوس ہے کہ جس وقت میں نے اپنے میڈیا کو دیکھا، ان کی گفتگو سنی، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے میڈیا کو ایک پازیٹو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. مجھے گلہ ہے ان سے، کیونکہ ہمیں تمام جتنے بھی ملک کی خبریں ہوتی ہیں یا دنیا بھر کی خبریں ہوتی ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ ہم اس پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ یہ جو خبر ہمارا اپنا ٹیلی ویژن دے رہا ہے یہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا غلط بھی ہے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. کیونکہ میڈیا کا ہر دور میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے اور چوتھا ستون سمجھا جاتا ہے یہ ملک کا. تو میں گزارش کروں گا اپنے میڈیا سے بھی. میں جانتا ہوں، میں بھی بڑا عرصہ حکومت میں رہ کے ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو غیر جانبدار ہو کر معاملات کو دکھانا چاہیے، تاکہ اگر آپ کہیں کہ دن ہے تو ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعی دن ہے، آپ کہیں رات ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ رات ہے. اور پھر جس وقت لوگوں نے بی بی سی کو سنا، الجزائر ٹیلی ویژن کو سنا، رشیا کو سنا، ٹرکی کو سنا، تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو تحریک لے کر باہر سڑکوں پر نکلی ہے، اس کا تحریک کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے. اگر اقتدار ہی لینا مقصد ہوتا تو پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے. اگر اقتدار ہی لینا مقصود ہوتا تو آج بھی قومی اسمبلی کے اندر نواز شریف صاحب کی پارٹی کی اکثریت ہے، پنجاب میں اکثریت ہے، سینٹ میں اکثریت ہے. اقتدار کی بات نہیں ہے، بات آج اصولوں پر ہے. اب دیکھیں کہ اگر پی ڈی ایم یہ کہتے ہیں اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ یہی ہے کہ ہمیں آئین کی حدود کے اندر رہ کر ملک چلانا ہوگا، تو آپ بتائیے اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اگر پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ جو لوگوں کی رائے ہے اس کا احترام کیا جائے تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اور سب سے بڑی بات اس وقت یہ ہے، جو پی ڈی ایم تحریک لے کر چلی ہے، وہ اس ملک کے 22 کروڑ کے عوام کی رائے ہے، ان کی زبان ہے، جس کا اظہار وہ جلسوں میں کرتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ملک کی معیشت بیٹھ چکی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ گیس بجلی کے نرخ جو ہیں
600 گنا بڑھ چکے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہماری ادویات جو ہیں وہ 600 گنا بڑھ چکی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اب ہمارے اداروں کے پاس روزمرہ کے معمولات چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابھی چند دن پہلے بجلی کے نرخ اور بڑھا دیے گئے؟ پچھلے 15 دن پہلے 4 روپے جو ہے وہ ڈیزل مہنگا کیا گیا، کل پھر جو ہے وہ 3 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ بازار میں سبزیوں کے ریٹ، پھلوں کے ریٹ، گوشت اور روزمرہ کی جو اشیاء کے ضروریات زندگی ہیں ان کی قیمتیں کئی 100% بڑھ چکی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ کیا یہ بھی حقیقت نہیں کہ آپ کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں پورے ملک کے اندر اور ان کو ریپیئر کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج غریب رو رہا ہے، پس رہا ہے، اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے؟ آج ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں پورے ملک کے اندر۔ آج لوگ جو ہیں وہ بیچارے بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں۔ میں پرسوں رات جب آ رہا تھا تو 11:30 بجے کے وقت پر بھی لارنس فورڈ ٹول پلازا کے ساتھ عورتیں بیٹھی مانگ رہی تھیں۔ آپ بتائیں کہ اگر ان کے پاس ایک ٹینٹ لگانے کے لیے بھی پیسے ہوتے تو وہ رات کو اس سردی میں 11:30 بجے بھیک نہ مانگ رہی ہوتی۔ لیکن خدا را آپ لوگوں کی حقیقتوں کو پہچانیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ سول ایویشن کے ادارے کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے؟ پوری دنیا میں اب ہمارے پائلٹ جو ہیں ان کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہماری انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو چکی ہیں۔ کیا یہ بھی حقیقت نہیں کہ آج ملک میں غربت کی لکیر سے 1 کروڑ لوگ اور زیادہ نیچے چلے گئے ہیں؟ کیا یہ بھی حقیقت نہیں کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو 5.8 پہ تھا مائنس پہ چلا گیا ہے؟ اب دیکھیں، حکومتی عہدیدار جو ہیں ان کا ایک بڑا احترام ہوتا ہے، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ جب آ کے ٹیلی ویژن پر مناسب بات نہیں کریں گے تو کیا لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ جب وہ ان کے دکھوں کے مداوا کی بات نہیں کریں گے، کوئی وزیر، کوئی مشیر آ کے مہنگائی کیا نہیں بتلائے گا کہ اس کو کیسے کم کیا جائے گا، کوئی نہیں بتلائے گا کہ یہ جو ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس کو کیسے کم کیا جائے گا، یہ جو بڑھتی ہوئی ملک کے اندر جرائم ہیں ان کو کیسے روکا جائے گا۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی تکالیف کا احساس کرے، وہ یہ محسوس کرے کہ پی ڈی ایم کی زبان غریب عوام کی زبان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو آج ملک کے ہر شخص نے تسلیم کر لیا ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی عظیم خاتون ہے کہ اس گھر کے ایک قائد شہباز شریف صاحب بھی قید میں ہوں، حمزہ شہباز بھی قید میں ہوں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیمار لندن میں موجود ہوں، اور مریم نواز تنہا ایک خاتون ہونے کے باوجود بھی اس پرچم کو، غریبوں کا پرچم کو لہرا کر پورے پاکستان میں نکلی ہوئی ہے۔ کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کے یہ کہنے سے کہ جی جلسہ ناکام ہو گیا، غربت نہیں ہے، معاملات حکومت کے ٹھیک چل رہے ہیں، اس سے لوگوں کا دل جو ہے وہ خوش نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مہربانی کر کے حکومت ہوش کے ناخن لے، تنقید کو برداشت کرے، بجائے اس کے کہ اگر کوئی حق یا سچ کی بات کہے تو اس کو بند کر دو، اس کے خلاف مقدمات قائم کر دو۔ اس سے معاملات چلتے نہیں ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ایک دن وہاں سے فیصلے نے آنا ہوتا ہے، اور یہ جب سے دنیا بنی ہے تاریخ کی کتابیں بڑی پڑی ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اپنے آپ کو خدا سمجھا انہیں پھر اس دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملی۔ تو اس لیے خدا را، ٹھیک ہے آپ حکمران بن بیٹھے ہیں، جیسے بھی بن بیٹھے ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے،
لیکن اب بن بیٹھے ہیں تو کم از کم لوگوں کو دکھوں کا مداوا تو کریں, غریبوں کی بات تو سنیں. آج ریڑھی بان بھی رو رہا ہے, آج جو ہے گیس کی شارٹیج ہے, آج جو ہے وہ LNG آپ نے بر وقت امپورٹ نہیں کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا کون ذمہ دار ہے؟ PDM ذمہ دار ہے, مریم نواز صاحبہ ذمہ دار ہیں, نواز شریف صاحب ذمہ دار ہیں, شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہیں, یا حمزہ شہباز ذمہ دار ہیں, یا شاہد خاقان عباسی ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں, اللہ کی مہربانی سے میاں صاحب کے پاس ایک بڑی مضبوط ٹیم تھی, کام کرنا جانتے تھے, لوگوں کی خدمت کرنا جانتے تھے, جس کی وجہ سے لوگ سکون میں رہے. نہ 5 سال کے ان کے دور میں مہنگائی بڑھی, نہ غربت بڑھی, لوگوں کو سکون ملا, نہ گیس کی شارٹیج تھی, نہ بجلی کی بندش ہوتی تھی. تو یہ سارے معاملات چل رہے تھے. ہمارا گراف ترقی کا اوپر کی طرف جا رہا تھا, پورے ملک میں سڑکیں بن رہی تھیں, بجلی لگ رہی تھی, کارخانے بن رہے تھے. تو یہ سب عمل اب رک چکا ہے, اور خدا را اب بھی وقت ہے سوچیں, اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل تو بہت دیتا ہے, لیکن پھر جب وہ اپنی رسی کو کھینچتا ہے تو پھر انسان بے بس ہو کے رہ جاتا ہے. تو آج وقت ہے سمجھنے کی کوشش کریں, اور PDM کی زبان جو ہے وہ اس ملک کے 22 کروڑ کی عوام کی زبان ہے. اور اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں, یہ جلسہ آپ کو نظر نہیں آتا, لوگوں کے جذبات نظر نہیں آتے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ملک کو ہم نے چلانا ہے. باقی اقتدار تو آنی جانی چیز ہے. اگر اقتدار کو دوام ہے تو وہ صرف تو اللہ کی ذات پاک کو ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں. دن تو بدلتے رہیں گے, لیکن خدا را اس ملک اور قوم کے لیے بہتر دن لائیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو حق اور سچ پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.